بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ اور اس کی آیت مبارکہ 224 اور 225۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا بَيْنَ النَّاسِ واللہ سمیع علیم۔ اس آیت مبارکہ میں یعنی آیت مبارکہ 224 کے اندر دیکھیے گا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، یہاں جیم قلقلہ ہوگا اور لفظ اللہ پر پڑھا جائے گا کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے لام کے اوپر پیش ہے، تو اس لیے لفظ اللہ کو پر پڑھیے گا۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، آگے عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، عُرْضَ یہاں پہ کیا ہے کہ را پر پڑھیے گا کیونکہ را ساکن سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو را پر پڑھی جاتی ہے، اگر زیر ہوتی تو ہم اس کو باریک پڑھتے۔ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، ایمانکم یائے لین ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یائے لین ہے۔ ایمانکم، آگے ان تبروا، ان میں نون ساکن کے بعد تا ہے تو یہاں اخفا کیجیے گا اور لمبا ضرور کیجیے گا اس کو کیونکہ آخر میں واو مدہ ہے۔ ان تبروا وتتقوا میں قاف موٹا رکھیے گا، لمبا بھی کیجیے گا، آخر میں واو مدہ ہے۔ وَتُصْلِحُوا، یہاں حرف صاد اس کو آپ موٹا رکھیے گا، اسے تُصْلِحُوا نہیں پڑھنا، اس سے معانی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، یہاں نون مشدد ہے، آپ یہاں غنہ کیجیے گا الناس۔ واللہ لفظ اللہ موٹا پڑھیے گا۔ سمیع علیم، سمیع کے آخر میں تنوین ہے، تنوین کے بعد عین ہے تو یہاں اظہار کیجیے گا جسے اظہار حلقی کہا جاتا ہے، تو کیسے تیزی سے پڑھیے گا اس کو؟ واللہ سمیع علیم۔ جی نیکسٹ آیت دیکھیے گا۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم واللہ غفور حلیم۔ جی اس آیت مبارکہ کے اندر لفظ اللہ آ رہا ہے، اسے آپ موٹا پڑھیے گا۔ لا یؤاخذکم اللہ، اور آگے باللغو، غین کو قلقلہ ہونے سے بچائیے گا۔ باللغو فی ایمانکم، فی کو لمبا کیجیے گا، یہاں پہ یا مدہ ہے۔ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُمْ، یہاں آگے ادغام ہو رہا ہے، وَلَكِن نون ساکن کے بعد یا یرملون کا ادغام مع الغنہ۔ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا، اب یؤاخذکم کے آخر میں میم ساکن ہے اور جب میم ساکن کے بعد با آتا ہے تو وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں جی؟ اخفاء شفوی۔ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا، یعنی میم کی آواز کو ہم تھوڑا سا آواز کو ناک میں لے جاتے ہیں۔ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، وقف کر دیجیے گا، یہاں رموز اوقاف میں سے طا ہے اور وقفاً وصلاً ایک جیسے ہی پڑھا جائے گا، آگے دیکھیے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، غفور میں اظہار ہو رہا ہے، اظہار حلقی کیونکہ تنوین کے بعد ہا، حروف حلقی۔ حروف حلقی آپ یاد کیجئے گا، اس کو زبانی یاد ہو آپ کو بہت اچھے طریقے سے۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ حروف حلقی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا مخرج جو ہے وہ حلق ہے، حلق سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ جب نون ساکن یعنی ایسی نون جس کے وجہ جزم ہوتی ہے اس کے بعد یہ آ جائے، ان 6 میں سے کوئی ایک بھی آ جائے تو وہاں پہ ہم اظہار کرتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد ان میں سے کوئی آ جائے تو وہاں پہ اظہار کرتے ہیں، جسے اظہار حلقی کہا جاتا ہے۔
اب ان 2 آیات بینات کا ترجمہ آپ سماعت کر لیجیے گا۔ سب سے پہلے آیت نمبر 224، وَلَا تَجْعَلُوا، اور نہ بناؤ اللہ عُرْضَةً نشانہ، لِأَيْمَانِكُمْ اپنی قسموں کے لیے، ان کے تبروا تم حسن سلوک کرو، وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری کرو، وَتُصْلِحُوا اور صلح کراؤ، بین الناس لوگوں کے درمیان، واللہ اور اللہ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ جی نیکسٹ آیت دیکھیے گا، لا یؤاخذکم نہیں پکڑتا تمہیں اللہ باللغو لغو بیہودہ، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، ولیکن اور لیکن یؤاخذکم پکڑتا ہے تمہیں، بما پر جو کسبت کمایا، قلوبکم دل تمہارے دلوں نے کمایا، واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا، حلیم بردبار ہے۔ جی پہلے آیت کا تھوڑا مفہوم سمجھیے گا کہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ تھا کہ اللہ کو اپنی قسموں میں اس غرض سے استعمال نہ کرو کہ اس کے ذریعے سے نیکی اور تقوی کے کاموں اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے سے بچ سکو، اللہ سب کچھ سنتا ہے جانتا ہے۔ جی اب اس آیت مبارکہ کا تھوڑا سا مفہوم سمجھیے گا کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کسی وقتی جذبے سے مغلوب ہو کر کوئی قسم اٹھا لیتا ہے اور کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں فلاں کام نہیں کروں گا، حالانکہ وہ کام کرنا جائز ہوتا ہے، درست ہوتا ہے، لیکن اس نے کیا کیا کہ درمیان میں اللہ کو لے کے آگے اور اللہ کی قسم اٹھا لی کہ میں نے یہ کام بھائی نہیں کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسی قسمیں نہ اٹھایا کرو، جیسے فار ایگزامپل کسی کے درمیان صلح کروانی تھی لیکن آپ نے پہلے قسم اٹھایا، اللہ کی قسم بھئی آج کے بعد میں صلح نہیں کرواؤں گا، صلح سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، فلاں کا نقصان ہو گیا، فلاں نے میری برائی کر دی، تو اللہ کی قسم آئندہ میں ان کے صلح نہیں کرواؤں گا، تو اس طرح کی قسم اٹھا لی تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی خیر کا کام ہو، خیر کا جو عمل ہو، اس کے اندر ایسے اپنے آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کے روکنا نہیں چاہیے۔ جیسے ایک صحابی تھے حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ آئندہ میں ان کی کوئی مالی مدد نہیں کروں گا، تو اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ آپ اس طرح کی قسم نہ اٹھائیں، بلکہ ان سے اگر غلطی ہو بھی گئی ہے تو آپ ان کی مدد جو ہے، ان کی اعانت جو سلسلہ آپ نے رکھا ہوا ہے ان کی مدد کرنے کا، تو اس سے آپ ہرگز نہ روکیے اور ایسی قسم نہ اٹھائیے کہ میں ان کی مدد نہیں کروں گا۔ اور نیکسٹ آیت دیکھیے گا جو آیت نمبر جو ہے 225، اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا، البتہ جو قسمیں تم نے اپنے دلوں کے ارادے سے کھائی ہوں گی ان پر گرفت کرے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لغو قسم سے مراد وہ قسم ہوتی ہے جو قسم کھانے کے ارادے سے نہیں ہوتی، جیسے آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ ایسے قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ ان کا تقیہ کلام ہوتا ہے، مطلب جیسے معمولی بات پہ قسم اٹھائیں گے، اللہ کی قسم میں بازار جاؤں گا، اللہ کی قسم میں ادھر جانا ہے، اللہ کی قسم میں یہ کروں گا وہ کروں گا، تو وہ بار بار ان کی ایک عادت بن چکی ہوتی ہے۔ ایسے اہل عرب کے اندر بھی رواج تھا کہ وہ بات پر واللہ یعنی کہ اللہ کی قسم اس طرح کی کہہ دیتے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس طرح کی جو قسمیں ہوتی ہیں ان پر اللہ رب العزت گرفت نہیں فرمائیں گے، حالانکہ یہ کوئی اتنا اچھا عمل نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی ان قسموں پر گرفت فرمائیں گے وہ قسمیں جو تم نے دل کے ارادے سے قسم اٹھائی، یعنی پوری طرح سوچ بچار کرنے کے بعد، پورا مطلب پلان کرنے کے بعد پھر تم نے قسم اٹھائی، تو پھر اگر اس قسم کو تم نے توڑ دیا تو اس پر اللہ رب العزت پکڑ فرماتے ہیں، اور اس کا پھر ایک کفارہ بھی ہے جو شریعت نے بتایا ہے۔ تو اس لیے ویسے یہ کوئی عادت بہت اچھی نہیں ہے، بات پہ قسم اٹھانا، بھلے سچی قسمیں بھی اٹھانا، یہ کوئی اتنی اچھی عادت نہیں ہے، اور پوری کوشش کرنی چاہیے اس طرح بات پہ قسمیں اٹھانا، یہ کوئی اتنا کوئی اچھا عمل نہیں ہے، کوئی ایسا پسندیدہ عمل نہیں ہے، بھلے سچی بات پہ بھی قسم اٹھانی ہو تو بار قسم اٹھانا اتنا اچھا عمل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اچھی عادات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور بری عادات سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا، دعاؤں میں یاد رکھیے، خوش رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔